ایک کاسا تھا میرے سرکار غریب نواز کا، خود نہیں گئے، خادم کو بھیجا، خادم وہ کاسا لے کر چلا گیا۔ انا ساگر پہ ادھر پہرا لگا ہوا ہے، ادھر راجہ کا منصوبہ یہ ہے کہ پانی نہیں دیں گے، خواجہ کے کسی مرید کو، سرکار غریب نواز کو پانی نہیں دیں گے۔ کربلا کے میدان میں سرکار غریب نواز کے جد اعلیٰ امام حسین پر پہرا پانی پر لگایا گیا، ادھر بھی پانی بند کیا گیا، ادھر بھی پانی بند کیا گیا۔ مگر اجمیر کی دھرتی سے ہندوستان کے راجہ نے ساری دنیا کو پیغام دے دیا، اے دنیا والو، کربلا کے میدان میں اگر میرے جد اعلیٰ امام حسین نواسہ مصطفیٰ نے پانی کو لبوں سے نہیں لگایا، فرات کا پانی نہیں پیا، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ بے بس تھے۔ یاد رہے وہ تو میرے حسین نے خود پانی کو اتنی اہمیت نہیں دی، فرات کا پانی اپنا سر پٹکتا رہا، موجیں اپنے سر پٹکتی رہی کناروں پر، اور اپنی بدقسمتی پہ آنسو بہاتی رہی فرات کی موجیں کہ کاش لب حسین سے جا کر ہم مس ہو جاتے۔ مگر امام حسین نے پانی نہیں پیا، منشاء رب یہی۔ ادھر ہندوستان میں غریب نواز نے جواب دیا، ادھر مشیت پروردگار یہی کہ حسین پانی نہ پیئے، اور ادھر پاور کو اگر کوئی چیلنج کرتا ہو تو وہ دیکھ لے حسین نے نہیں پیا، وہ منشاء پروردگار ہے۔ مگر اگر چاہتے حسین تو ایسے ہی بلاتے، جیسے آج اجمیر میں حسین کے شہزادے نے، سرکار غریب نواز نے ایک پیالے میں انا ساگر کو، سارے پانی کو بلا لیا۔ غلام پیاس، غلام کاسا لے کر گیا، جا کر انا ساگر سے کہنے لگا، چل انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ خدا کی قسم ادھر یہ فرمانا تھا، غریب نواز کا پیغام سنانا تھا کہ بس پھر پانی کو سمٹ کر پیالے میں آنا تھا۔ تاریخ گواہ ہے، ہندوستان کی دھرتی گواہی دے رہی ہے، اجمیر کا وہ ساگر آج بھی گواہی دے رہا ہے۔ خدا کی قسم ادھر مرید نے جا کر کہہ دیا، چل انا ساگر تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ سارا انا ساگر اور آس پاس کے دریاؤں کا، تالابوں کا پانی سمٹ کر میرے سرکار غریب نواز کے کاسے میں آ گیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، اور ہندوستان کے راجہ ہیں سرکار غریب نواز۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم توڑ دیں گے مزار مقدس میرے غریب نواز کا۔ میں ساری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رہے، ہوش کے ناخون لو، میرے غریب نواز کو بادشاہت جو ہندوستان کی ملی ہے وہ یہاں لوگوں کے ووٹوں سے نہیں ملی، ووٹ تو یہاں پر پیسوں سے خرید لیے جاتے ہیں، اور آروپ تو یہ بھی ہے کہ مشینوں میں گھوٹالے گڑبڑیاں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یاد رہے، بیچے ہوئے خریدے ہوئے ووٹوں سے میرے غریب نواز کی حکومت نہیں بنی، بلکہ سرکار غریب نواز کو ہندوستان کی حکومت مدینے کے تاجدار نے عطا فرمائی ہے، محبوب پروردگار نے عطا فرمائی ہے۔ یہ حکومت حضور نے عطا کی ہے، اور خدا کی قسم نوازا مصطفیٰ نے ہے۔ حکومت کل بھی خواجہ کی تھی، آج بھی خواجہ کی ہے، اور صبح قیامت تک حکومت ہندوستان میں میرے غریب نواز کی رہے گی۔ اچھا ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، عدالت میں معاملہ پہنچ گیا، عدالت میں پہنچ گیا، پورے ملک میں یہی تذکرہ ہے، پوری دنیا میں تذکرہ ہے۔
معاملہ عدالت میں پہنچ گیا. میں بھی کہہ رہا ہوں ہاں معاملہ عدالت میں پہنچ گیا. مگر لوگوں غور کرو، تم کس عدالت کو سمجھتے ہو تم جانو، مگر میں کیا کہہ رہا ہوں سنو. بے شک معاملہ عدالت میں پہنچ گیا، مگر اتنا یاد رہے تم سمجھتے ہو غریب نواز کا معاملہ عدالت میں پہنچا، مگر میرا وجدان، میرا عشق کہتا ہے اب ہندوستان کے مسلمان کا معاملہ غریب نواز کی عدالت میں پہنچا ہے. اب انصاف غریب نواز فرمائے انشاءاللہ تعالی. یہ جو ساری دنیا میں مسلمانوں پر مصیبتیں اور بالخصوص ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ میں یہ رویہ ہے، انشاءاللہ فیصلہ غریب نواز فرمائیں گے. راجہ کی بارگاہ میں اب مقدمہ پہنچا ہے. کل بھی میرے غریب نواز کا آستانہ چمک رہا تھا، اور خدا کی قسم میرا ایمان ہے یہ صبح قیامت تک چمکتا رہے گا، کیونکہ شان اللہ نے اور اس کے پیارے محبوب نے عطا فرمائی ہے. اور کوئی ڈرانے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈرنے والوں میں سے ہیں، ہم ڈر جائیں گے. ہم یوں نہیں ڈرتے. نہ ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھروسہ ہے غریب نواز پر، ہمیں بھروسہ ہے غریب نواز کے نانا جان پر، ہمیں بھروسہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کے پروردگار پر، ہم سب کے خدا پر. ہمیں اللہ کی رحمتوں پہ بھروسہ ہے. خدا کی قسم قرآن نے کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی عظمتوں کا اعلان کیا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کوئی حضور غریب نواز سرکار کے آستانے کو توڑنے کا خواب لے کر چلا ہو اور کہتا ہو کہ میں ڈرا دوں گا، ہمیں بھلے ہی تم اپنی دھمکیوں سے ڈرا دو، لیکن اللہ والوں کے آستانوں پر حملہ کرنے سے یاد رہے یہ اللہ کے ولی ہیں. قرآن کہتا ہے انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور خدا کی قسم یاد رکھو میرے خواجہ غریب نواز سرکار کی شان تو یہ ہے اللہ اللہ. جب ہندوستان میں آپ تشریف لائے، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ہندوستان آپ کو بھیجا، انتخاب کیا معین الدین جاؤ ہندوستان جاؤ. اور یہ سفر اتنا آسان بھی نہیں تھا مسلمانوں. جب خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے، آپ ہندوستان کی سرزمین کی طرف جب رواں دواں ہیں، اپنا سفر طے کر رہے ہیں، چند آپ کے خادم آپ کے ساتھ ہیں. راہ میں چلتے چلتے پیروں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں، آگے بڑھے سفر کرتے رہے، ننگے پیر سفر کیا ہے، پیروں میں چھالے پڑ گئے. خدا کی قسم غریب نواز کے پیروں میں چھالے پڑے ہیں. تب ہندوستان میں اسلام آیا ہے. غریب نواز نے سفر کی صعوبتیں اٹھائی ہیں، تب ہندوستان میں اسلام آیا ہے. اسلام کا پرچم جو لہرایا گیا ہے، یوں ہی اسلام نہیں آ گیا. میرے غریب نواز کی محنتوں پہ ذرا غور کرو. اللہ اللہ ہندوستان کی سرحدوں میں میرے غریب نواز داخل ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ آپ کو دیکھتے گئے، آپ کی باتیں سنتے گئے، دل میں اسلام گھر کرتا گیا. لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے گئے. راجہ کو خبر مل گئی ایک کوئی درویش آیا ہے، ایک کوئی فقیر آیا ہے، وہ ہندوستان میں داخل ہوا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھا دیا ہے. ایک روایت کے مطابق ہندوستان میں جب داخل ہوئے ہیں، سرحدی علاقوں سے گزرے ہیں، 2.5 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا ہے. یہ شان ہے میرے سرکار غریب نواز. آپ لوگوں کو اسلام دیتے گئے، لوگ کلمہ پڑھتے گئے.
ایمان کی صدائیں، اسلام کی صدائیں گونجنے لگیں، لا الہ الا اللہ کے نغمے بلند ہونے لگے۔ راجہ کے دربار میں خبر پہنچی، ایک درویش آیا ہے، جدھر سے جاتا ہے اپنے مذہب کی اس طرح سے ترویج و اشاعت کر رہا ہے، لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کی کرامتوں کو دیکھتے ہیں، لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا سپاہیوں سے کہ جاؤ گرفتار کر لو اس فقیر کو، گرفتار کر لو اس بابا کو، پکڑ کر لاؤ۔ سرکار غریب نواز کو پکڑ لیا گیا، دربار راجہ کے دربار میں لایا گیا، راجہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ آ گئے، آنے کا انداز بھی ذرا ملاحظہ کرو، فقیرانہ لباس ہے، شہنشاہوں والا وہ لباس نہیں ہے جس میں ہیرے موتی جڑے ہوتے ہیں، نہیں، خدا کی قسم یہ گدڑی کے لال ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے۔ سرکار غریب نواز اپنی ایک گٹھری، چھوٹی سی ایک گٹھری جس میں کچھ سامان ہے، کیا سامان ہے؟ راجہ نے کہا تھا کیا ہے اس میں؟ فکر ہو گئی راجہ کو، کیا ہے اس کے اندر دکھاؤ۔ کھولا گیا، کیا نکلا؟ وضو کا لوٹا اس کے اندر۔ کیا نکلا؟ نماز پڑھنے کے لیے جا نماز، مصلی۔ یہی تو ہوتا ہے نا فقیروں کے پاس۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ ایک انگریز تھا، اس نے دیکھا کہ بابا یہ جو تمہاری تسبیح ہے کیا ہے؟ یہ کہا یہ تسبیح ہے۔ کہا اس سے کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہو اس سے؟ تو اس انگریز کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اللہ والے نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پستول ہے۔ اللہ والے نے فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا بھی دکھاتا ہوں۔ ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے گولی چلائی، گولی پرندے کو لگی، پرندہ تڑپ کر زمین پہ گر گیا۔ یہ انگریز کہنے لگا دیکھو بابا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ابھی پرندہ بیٹھا تھا، ابھی میں نے اس کو چلایا ہے اور پرندہ نیچے گر گیا، تڑپ کے مر گیا۔ اب تم بتاؤ تمہاری تسبیح سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ والے نے آگے بڑھ کر اپنی تسبیح پرندے کو لگائی، پرندہ پھر سے زندہ ہو کر اڑنے لگا، پھر سے جا کر شاخ پہ بیٹھ گیا۔ اللہ والے نے فرمایا تیری بندوق، تیرا تمنچا یہ لوگوں کو مارتا ہے، تیرا پستول مارتا ہے، میری تسبیح مردوں کو زندہ کرتی ہے۔ کیا ہے غریب نواز کے پاس میں؟ تسبیح ہے، مصلی ہے، وضو کا لوٹا ہے۔ یہ مصلی کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، اس میں ہے کیا؟ غریب نواز سرکار کے مصلی کو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں۔ راجہ نے کہا کیا مشن ہے، کیا منصوبہ ہے؟ فرمایا کوئی مشن نہیں ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا دین ہے، اسی کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ راجہ نے کہا نہیں کرنے دوں گا، تبلیغ نہیں کرو گے، کسی دین کا یہاں پر پرچار نہیں کرو گے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا تم بھی طاقت کا استعمال کر کے دیکھ لو اور ہمیں روک کر دیکھ لو، تم بھی زور لگاؤ، ہم بھی اپنی کوشش کرتے ہیں۔ راجہ کہنے لگا میرے پاس میں فوج ہے۔ خواجہ نے فرمایا میرے پاس رحمتوں کی موج ہے۔ راجہ کہنے لگا میرے پاس میں ہتھیار ہیں۔ خواجہ نے فرمایا میرے پاس میں میرا کردار ہے۔ راجہ کہنے لگا میرے پاس سپاہی ہے، میرے پاس میں طاقت ہے۔ خواجہ نے فرمایا تیرے پاس طاقت ہے تو کیا ہوا، میرے پاس اللہ کی رحمت ہے۔ میرے سرکار غریب نواز نے وقت کے راجہ کا مقابلہ کیا ہے اور تلوار نہیں چلائی ہے، ہتھیار نہیں اٹھائے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ اپنے ساتھ کوئی فوج لے کر آئے ہوں اور گولیاں چلائی ہو آ کر یہاں پر تلواریں چلائی ہوں، بالکل نہیں۔
بس میرے خواجہ نے اتنا کیا ہے کہ لوگوں کو اسلام کی حقیقت اور اسلام زبانی طور پر بھی عملی طور پر بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور لوگ متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، میرے سرکار غریب نواز نے کس کس طرح سے اسلام پھیلایا، غور فرمائیے۔ یہاں کیا تھا؟ کفرستان، ہر طرف معبودان باطل کی پرستش، پتھر کے خداؤں کی عبادت، اس کے سوا تو کچھ نہیں تھا۔ میرے سرکار غریب نواز نے دیکھا کہ ان کو کس طرح اپنی طرف راغب کیا جائے، کس طرح ان لوگوں کو اپنے قریب بلایا جائے، تو پہلے غور کیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں عبادات کے تعلق سے، ان کے لحاظ سے جو ان کی عبادت کہلاتی ہے، یہ اس میں کرتے کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ یہ جا کر معبودان باطل پتھر کے خداؤں کے آگے سر جھکاتے ہیں، وہاں پر ان کے جو ہے میوزک بجتے ہیں، چونکہ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہود و نصارہ کے یہاں دیکھ لیں، وہاں پر بھی میوزک آپ کو عبادت گاہوں میں ملے گا، اور آپ اہل ہنود کے یہاں پر دیکھ لیں، وہاں بھی آپ کو میوزک، ہارمونیم، گٹار، یہ سب کچھ عبادت گاہوں میں ملے گا، کیونکہ ان کی عبادتوں میں ان کے لیے جو ان کی عبادت ہے، ان کی بندگی اور پرستش جو ان کے لیے ہے، اس میں ان کے یہاں اس سب کا استعمال ہے، موسیقی کا استعمال ہے۔ جبکہ اسلام الحمدللہ وہ پیارا، وہ ستھرا، وہ سچا، وہ پاکیزہ مذہب ہے کہ یہاں پر کوئی گٹار نہیں بجایا جاتا، یہاں پر کوئی ستار نہیں بجایا جاتا، یہاں کوئی ہارمونیم نہیں بجائے جاتے، یہاں پر تو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر پھر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، پھر اللہ کی پاکی کا اعلان کیا جاتا ہے، اللہ کی کبریائی، اس کی توحید، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ سرکار غریب نواز نے دیکھا یہ میوزک کے شائق ہیں اور دلدادہ ہیں، تو آپ نے اسی طرح سے پھر اسلام کی تبلیغ کی کہ ان لوگوں کو اپنے قریب بلانا ہے۔ آپ نے ایک سارنگی بنائی۔ سارنگی آج بھی دنیا میں اس کا چلن ہے، اور سارنگی اس کا نام اس لیے ہے کہ ایک طرف اس کے گولائی ہوتی ہے بالکل اس طرح جیسے سر ہوتا ہے انسان کا، اور پھر آگے کو وہ لمبا رہتا ہے۔ سارنگی، سرکار غریب نواز نے سارنگی لی، سارنگی تیار کی، اور جس راستے سے لوگ جاتے تھے مندر کے لیے، اس راستے پر آپ بیٹھ گئے، آپ نے وہاں پر ساز بجانا شروع کیا۔ کون سا ساز تھا؟ ہمارے یہاں صوفیہ نے اس کا ایک نظریہ پیش کیا ہے، اور جس کو خطبہ اپنے انداز میں اس نظریے کو پیش کرتے ہیں کہ سرکار غریب نواز نے جو ساز وہاں پر بجایا، اس ساز میں بھی در حقیقت کیا تھا؟ اللہ کی توحید کا اعلان تھا۔ سرکار غریب نواز نے سارنگی کو بجانا شروع کیا، لوگ اس کو سنتے ہیں، آپ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، وہ ساز اتنا پسند آیا، مندروں میں پوجا کے لیے جانے والے سرکار غریب نواز کی سارنگی کی دھن میں کھو گئے، ادھر ہی رک گئے، ادھر ہی بیٹھ گئے، اسی دھن میں ایسے مگن ہوئے، ایسے کھوئے کہ وہیں بیٹھ کر سننے لگے۔ غور فرمائیے، سرکار غریب نواز نے ساز جو بجایا، کیا بجایا؟ ساز ادھر سرکار غریب نواز نے بجایا، لوگ رک گئے، اپنے عبادت خانوں کو بھول گئے، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ ایک رنگ پیش کیا ہمارے یہاں خطبہ نے، اور وہ رنگ کچھ اس طرح سے پیش کیا کہ گویا اس طرح سے شاید بجایا ہوگا۔ کیا ساز ہے یہ؟ آپ کو ایک
بس سنایا گیا، لیکن در حقیقت کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار غریب نواز نے جو ساز بھی بجایا اس میں اللہ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے معبود ہونے کا اعلان تھا۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، لوگ رکنے لگے، اپنی عبادت گاہوں کو بھول گئے، غریب نواز کے پاس بیٹھ کر سننے لگے۔ آپ نے جتنی دیر بجانا تھا بجایا، اور اس کے بعد میں فرمایا آپ کل آنا، لوگ چلے گئے۔ دوسرا دن آیا، آپ نے پھر اسی وقت میں ساز بجانا شروع کیا۔ آج جب میرے سرکار غریب نواز نے ساز بجایا، کل سے بھی زیادہ لوگ آئے، کل جتنے تھے اس کے مقابلے میں اور زیادہ لوگ آئے۔ اب اور زیادہ لوگوں کو چونکہ پتہ لگ گیا، یہ سلسلہ جاری رہا۔ روزانہ میرے غریب نواز سارنگی کو بجاتے، لوگ دن بدن بڑھتے گئے، زیادہ ہوتے گئے، لوگ اپنی عبادت خانوں کو بھول گئے، اپنی پوجا پرستش کو بھول گئے۔ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں بیٹھ کر وہ ساز سننے لگے، ایسے محب ہو جاتے، کھو جاتے۔ وہ ساز گویا دلوں پہ اثر کر گیا۔ اب ایک دن بڑی تعداد، دھیرے 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 تعداد بڑھتی گئی۔ جب تعداد بڑی ہو گئی، ایک روز جب بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے، غریب نواز نے ساز نہیں بجایا۔ لوگ کہنے لگے بابا ہم تو سارا دن ساری رات تیرے اس وقت کا انتظار کرتے ہیں، جائیں گے ساز سنیں گے، ہمیں بڑا سکون ملتا ہے، لیکن آج آپ اس ساز کو نہیں بجا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا آج نہیں بجاؤں گا۔ یہ کہنے لگے نہیں بابا اب ہم سے رہا نہیں جائے گا، اب تو ضرور سنانا پڑے گا۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا اگر تمہیں ضرور سننا ہے تو تمہیں وہ کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا۔ کہنے لگے بابا جو کرانا ہے کرا لو، مگر ساز ضرور سناؤ، سارنگی ضرور بجاؤ۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا اچھا تو چلو میرے ساتھ۔ سارے کے سارے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لے کر انا ساگر پر آ گئے۔ فرمایا جیسے میں کروں ویسے کرو۔ آپ نے وضو کرنا شروع کیا، لوگ بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر، غریب نواز سرکار کو دیکھ کر، پھر ایک دوسرے کو دیکھ کر ویسے ہی کرنے لگے۔ سب نے گویا وضو کر لیا۔ پھر آپ نے اسی انا ساگر کے کنارے میدان میں فرمایا صفیں بنا کر کھڑے ہو جاؤ۔ سب کھڑے ہو گئے، آپ آگے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا جیسے میں آگے کروں ویسے تم کو کرنا ہے۔ آپ نے آگے کھڑے ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اکبر۔ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیے۔ نماز کی نیت باندھ دی۔ پیچھے سے سب لوگوں نے دیکھا، انہوں نے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا۔ قیام کیا سرکار غریب نواز نے، رکوع کیا، انہوں نے بھی دیکھ کر ویسے ہی کیا۔ پھر میرے غریب نواز سرکار سجدے میں گئے، انہوں نے سرکار غریب نواز کو سجدہ کرتے دیکھا، یہ بھی سارے سجدے میں گئے۔ سجدے میں غریب نواز سرکار نے سر کو رکھا، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، مولا اے میرے پروردگار ان
کے سروں کو جھکانا تیری بارگاہ میں یہ میرا کام تھا، معین الدین کا کام تھا۔ اے مولا ان کے دلوں کو اپنی بارگاہ میں جھکانا یہ تیرا کام ہے۔ مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب انہیں جنت کا مسافر بنانا تیرا کام ہے۔ خدا کی قسم وہ سجدے میں گئے تھے، لیکن جب سجدے سے اٹھے تھے سارے کے سارے کہنے لگے اے بابا اے خواجہ دل بدل گئے، اب ساز نہیں چاہیے، اب تو ہمیں تیرا یہی انداز چاہیے۔ سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء